اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل حكاية عن كلام عيسى عليه السلام في المهد وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم اس چھٹی آیت کے بارے میں آپ کے سامنے مرزا صاحب کے استدلال اور اہل حق کے ابطال کو پیش کریں گے کہ کس طرح اس آیت کے اندر مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ نبی قرار دیا، کس طرح ان کا استدلال کیا ہے. تو یہ آیت اصل میں قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکایت کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے جب ان کی والدہ نے کہا اشارت الیہ، ان لوگوں نے آپ کی والدہ کو ڈانٹا، بدتمیزی کی، بد زبانی کی، تو انہوں نے فرمایا اشارت الیہ، اس سے بات کرو. تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد، یہ تو ابھی ماں کی گود کا بچہ ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں. تو پھر وہ بولنا شروع ہوئے اللہ کے بلوانے سے، یہ معجزانہ طور پہ. کیا فرمایا؟ انی عبد اللہ. اس کلام کے اندر یہ آیا وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں. اور آگے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی، تاکیدی حکم فرمایا ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں. یہ ہے وہ آیت چھٹی جس سے مرزا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ کہتے ہیں. اب کیا وجہ ہے؟ یہاں تو کسی کی وفات کا ذکر نہیں، کسی کی موت کا ذکر نہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں اور نہ ہی اللہ خبر دے رہے ہیں، نہ رسول اللہ خبر دے رہے ہیں. تو مرزا صاحب کو کیا وہم ہوا، ان کو کیا اشکال ہوا، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر ایک اصولی تمہید میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ کوئی بھی مومن جس کے دل میں شرعی نصوص یعنی کتاب اللہ کی آیات اور جناب رسول اللہ کی احادیث کا متن سامنے آئے، اور جو مسئلہ کتاب و سنت سے ثابت ہو، کوئی مسلمان ضعیف ایمان بھی ہو، قاصر العلم بھی ہو، تو وہ اس میں شک نہیں کرے گا، وہم نہیں کرے گا. اور اگر اس کو کوئی وہم پیش آئے تو وہ اہل علم سے رجوع کرے گا. یہ ہے معقول طریقہ انسانوں کا، جسے مرزا صاحب نے اختیار نہیں کیا. اب جب قرآن حکیم میں یہ آیا عیسیٰ کے بارے میں کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اب یہاں پہ مرزا صاحب کو کیا وہم پیش آ گیا، کیا دقت پیش آ گئی، کیا اشکال ان کے دل میں وارد ہوا؟ کس کی طرف سے؟ الہام شیطانی ہی سے کہہ سکتے ہیں. اب وہم اگر کوئی ہوتا تو وہ مفسرین سے پوچھتے،
اپنے زمانے کے اہل علم سے پوچھتے یا سلف صالحین کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے یا اپنے دور میں اہل علم سے سوال کرتے، ایسا نہیں کیا۔ اب وہم و اشکال کی بنیاد پر قرآن و سنت سے ثابت شدہ ایک مسئلہ اہم حیات عیسیٰ کا، اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے وہم یہ ہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو گیا، جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اب اس سے مرزا صاحب کو کوئی وہم ہوتا ہے کہ اگر آسمان پہ چلے گئے تو وہ تو نماز اور زکوٰۃ دینے کے پابند ہیں بے امر الہی، تو کہاں زکوٰۃ دیتے ہوں گے؟ اب دیکھو یہ وہم ہے مرزا صاحب کو، یہ جو اشکال ہوا، اور پھر کیسے زکوٰۃ دیتے ہوں گے، کسے زکوٰۃ دیتے ہوں گے؟ اور دوسرا اشکال جو ان کو ہوا وہ یہ تھا کہ اگر نماز کا حکم دیا اللہ نے تو وہ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہوں گے، انجیلی طریقے سے یا قرآنی طریقے سے؟ تو اب مرزا صاحب کو اگر یہ اشکال ہوا تو انہیں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اہل علم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کا حل کیا ہے۔ مگر مرزا صاحب نے اپنی ہی عقل سے یہ سمجھا کہ اگر ہم عیسیٰ کو فوت شدہ مان لیں تو پھر اس آیت پہ کوئی اشکال نہیں ہوگا، نہ یہ ہوگا کہ وہ آسمان میں کیسے نماز پڑھتے ہیں، نہ یہ ہوگا کہ وہ کسے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ انا للہ۔ سوچیں آپ مرزا صاحب کی عقل اور ان کے اشکال کو، یہ دونوں اشکال جو ہیں انتہائی طور پہ باطل ہیں، اور مرزا صاحب حضرت عیسیٰ کو ہیلوں اور بہانوں سے فوت شدہ نبی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پہ بھی ہم نے پہلے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا پہلا وہم تھا، کیا کہ کیسے آسمان پہ نماز پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ شریعت کے مکلف وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین پر آباد ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو آسمان پہ ہیں۔ آسمان پہ اللہ کے فرشتے رہتے ہیں، کیا وہ انہی احکام کے مکلف ہیں جن کے ہم ہیں؟ دوسری بات، آسمان پہ اللہ کی عبادت، اوصانی بالصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ مرزا صاحب کو کیوں بعید لگا؟ حالانکہ آسمان کیا جائے عبادت نہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کا اطت السماء وحق لها ان تعد، کہ آسمان پہ کثرت فرشتوں کی وجہ سے جیسے ایک چیز پہ بوجھ ڈل جاتا ہے اور اس کی چیخیں نکلتی ہیں، ایسے آسمان سے آوازیں آتی ہیں۔ اس لیے کہ کوئی موضع، کوئی جگہ تھوڑی ایسی نہیں جہاں کہ فرشتہ قائم اور ساجد نہ ہو یا راکع نہ ہو۔ کھڑا ہے فرشتے اللہ کے سامنے، رکوع میں ہیں فرشتے اللہ کے سامنے، سجدوں میں ہیں فرشتے اللہ کے سامنے، اور پورا آسمان پر ہے اس سے۔ تو آسمان پہ اللہ کی عبادت کو مرزا صاحب کیوں مستحیل سمجھتے تھے؟ تو یہ وہم ان کا جو تھا یہ تو بالکل باطل اور لغو تھا اور شیطانی الہام تھا۔ آسمان پہ اللہ کے فرشتے رات دن اس کی تسبیح، اس کی تقدیس، اس کی تحمید، اس کے سامنے رکوع، اس کے سامنے قائم، اس کے سامنے ساجد ہیں۔ اس سے پیشتر اللہ نے
یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً۔ اب دیکھیں آپ کہ یہاں اس آیت میں زکوٰۃ سے مراد کیا ہے، کس کو دیتے ہیں؟ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ اب دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت یحییٰ کو اپنے پاس سے نرم دلی عطا فرمائی، وَزَكَاةً، اور انہیں پاکیزگی عطا کی۔ تو اس جگہ زکوٰۃ سے مراد وہ صدقہ مفروضہ جو مسلمان دیتے ہیں سال کے بعد، کس نے آپ کو کہا کہ آپ وہی لیں؟ اور پھر خود حضرت عیسیٰ کے باب میں یہ لفظ آیا ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ اللہ کا فرشتہ جب مریم کے پاس آیا تو کیا کہا؟ جب مریم نے کہا اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تم متقی ہو تو میں رحمان کی تم سے پناہ چاہتی ہوں، تو اس نے کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا فرشتہ تھا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، یہ دیکھیں زکی کا لفظ یہاں آیا تاکہ تجھے میں ایک پاک اور صاف ستھرا لڑکا عطا کروں، اس کی بشارت۔ تو اب اسی طرح وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ نے مجھے نماز کی اور پاکیزہ رہنے کی کا حکم دیا، تو یہ بھی کوئی لغت عربی یا قرآن کے استعمال کے خلاف نہیں۔ کیوں مرزا صاحب کو اشکال ہوا؟ کیوں مرزا صاحب نے سوچا کیوں نہیں پڑھی تفسیریں مفسرین کی، کیوں نہیں اہل سلف صالحین کا کلام سمجھا یا اہل علم سے پوچھا؟ تو زکوٰۃ سے مراد صدقہ مفروضہ نہیں بلکہ اس سے مراد پاکیزگی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر لغت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اگر وہی لفظ قرآن حکیم میں بیان بھی فرمایا تو اس سے کیا شرعی معنی آ گیا کہ ہم وہ مراد نہ لیں۔ مسلم مفسرین کی تفسیرات بھی دیکھ لیں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ امام قرطبی، تفسیر قرطبی معروف ہے، وہ فرماتے ہیں اَيْ لِأُؤَدِّيَهُمَا إِذَا أَدْرَكَنِي التَّكْلِيفُ، میں نماز اور زکوٰۃ کو ادا کروں، اگر آپ نے وہی مفروضہ لینا ہے، جب مجھے اس کی تکلیف پالے، یعنی شرعی طور پہ میں مکلف ہوں، میرے لیے ان کی ادائیگی ممکن ہو۔ اب یہ سینکڑوں برس پہلے امام قرطبی اس وہم اور اس اشکال کا جواب دے چکے، کاش کہ مرزا صاحب کچھ پڑھ لیتے۔ آگے اللہ اکبر، ما دمت حیا، امام قرطبی فرماتے ہیں ھذا فی موضع نصب علی الظرف، یہ ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ معنی کیا ہے؟ ای دوام حیاتی، یعنی اللہ نے مجھے وصیت کی، یہ فعل ہے، اور اس کا ظرف کیا ہے؟ کب تک میں اس وصیت میں عمل کروں گا؟ ای دوام حیاتی، پوری عمر، پوری عمر میں ان کی ادائیگی کا مکلف رہوں گا۔ تو اب یہ جو محل نصب ہے اور یہ ظرف ہے اوصا فعل کا، تو آگے پھر فرماتے ہیں امام قرطبی قال مالک بن انس عن هذه الآیہ ما اشدها علی اہل القدر، یہ جو آیت ہے یہ منکرین قدر کے لیے بڑی ہی مشکل چیز ہے۔ اخبر عیسیٰ علیہ السلام بما قضی من امرہ، یہ دیکھیں کہ
کہ جو ان کے باب میں اللہ کا فیصلہ ہے، مقدر ہے، جو اللہ نے ان کے لیے لکھا ہے، اس کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ ہے قضاء و قدر، کہ جب انہیں اللہ اس دنیا میں بھیجیں گے اور شریعت خاتم النبیین اس کی خدمت کریں گے اور اس پر خود بھی عمل کریں گے اور اوروں کو بھی کرائیں گے، تو اس وقت کی خبر اللہ نے دی، وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْمَوْتِ، اور جو کچھ ان کی وفات تک ہونے والا ہے۔ اندازہ کر لیں، یہ قرطبی میں موجود ہے۔ مرزا صاحب کاش کہ آپ اس کو پڑھ لیتے۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دلت هذه الآیۃ علی ان الصلاۃ والزکاۃ وبر الوالدین کان واجبا علی الامم السابقہ، کہ نماز اور زکوٰۃ اور ماں باپ سے احسان یہ تمام شریعتوں میں مشترکہ اعمال رہے ہیں اور ماضی کے زمانوں میں بھی اللہ کا حکم رہے ہیں۔ فَهُوَ مِمَّا يَثْبُتُ حُكْمُهُ وَلَمْ يُنْسَخْ فِي شَرِيعَةٍ أَمْرُهُ، ان کا حکم کسی شریعت میں منسوخ نہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک تفسیر، تو مرزا صاحب کا اشکال خود ہی دور ہو جاتا، کاش کہ وہ پڑھ لیتے۔ اب ابن کثیر جسے یہ مجدد مانتے ہیں قادیانی، وہ کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کرامی کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تادم حیات اللہ نے وصیت فرمائی، اس طرح ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا آپ وفات کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پھر حبیب الرحمن قاسم نے مالک ابن انس کا قول نقل کیا اسی ارشاد گرامی میں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو ہونے والا ہے مستقبل میں، آخر وہ آسمان سے اتریں گے، زمین میں آئیں گے اور زمین میں جناب خاتم النبیین کی شریعت کا زمانہ ہوگا، تو اس پر وہ عمل کریں گے۔ تو یہ وہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ قضاء و قدر کے منکر ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جو اللہ نے عیسیٰ نے کرنا تھا اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے اس کو ذکر فرما دیا۔ تو ہم نے بعض مسلم مفسرین کی باتیں بھی نقل کر لی ہیں اور کئی اور وجوہ سے بھی ہم اس کا رد کر سکتے ہیں۔ مرزا صاحب کا جو پہلا اشکال تھا ہم نے اس کی کئی وجوہ بھی ذکر کر دی کہ تکالیف شرعیہ حضرات ملائکہ مکلف نہیں، بنی آدم ہیں جب وہ زمین میں ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ کے انکار کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عیسیٰ تمام زندگی بھر اللہ کی طرف سے مکلف ہیں تقویہ اور طہارت کے، تزکیہ کے۔ پھر یہ کہ آسمان پہ کیسے نماز پڑھتے ہوں گے، کیسے زکوٰۃ دیتے ہوں گے، اس کو سامنے رکھ کے آپ کہیں جی ہم ان کا زندگی کا انکار کر دیتے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ملائکہ تو سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، جو کسی وقت اللہ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کرتے۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ پاکستان میں ہیں، وہ سعودی عرب میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، تو ان کا ٹھکانہ آسمان ہی ہے۔ تو مرزا صاحب کا یہ قول انتہائی لغو اور باطل ہے۔ دوسرا اشکال جو ان کا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کہاں سے لیتے ہوں گے اور کسے دیتے ہوں گے، تو اس سلسلے میں ہم نے مسلم مفسرین کی تفسیرات کو جو نقل کیا ہے وہ کافی کچھ ہم نے پہلے ذکر کر دیا، اور یہ بھی ہم نے بتا دیا کہ لفظ زکوٰۃ طہارت اور تزکیہ
اور اخلاق رذیلہ سے پاکیزگی کے لیے آتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جیسے شروع میں ہم نے کہا کہ اللہ کے انبیاء حضرات تزکیے میں، تقوی میں، طہارت میں انسانوں میں سب سے بلند مقام پر ہوتے ہیں۔ اور پھر صاحب قاموس نے یہ لکھا ہے زکوٰۃ پر کہ صفوۃ الشیء وما اخرجتہ من مالک لتطہر بہ، کہ زکوٰۃ کسی شے کے صاف کرنے کو کہتے ہیں، اور اس شے کو کہتے ہیں جو پاک صاف کی گئی ہو اور جو کچھ مال سے پاکیزگی کے لیے نکالا جائے۔ اور یہ زکوٰۃ الرجل، آدمی کی زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ وہ صاحب صلاحیت ہو۔ آگے لکھتے ہیں زکا الرجل یزکو اذا صلحا، یہ صاحب مصباح نے لکھا ہے۔ پہلا تو صاحب قاموس نے لکھا لغت کے اندر، پہلے مفسرین کی بات دیکھی، اب ہم لغت کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زکا الرجل، آدمی صاحب زکوٰۃ ہو گیا، کیا مطلب؟ جب وہ صالح ہو جائے، صاحب صلاحیت ہو جائے، تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون صاحب صلاحیت ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، جناب محمد رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ ان کے مال سے صدقہ دیں، کیا فائدہ ہوگا؟ تو تطہرہم، جو انہیں پاک کرے گا، وتزکیہم، اور آپ پھر اس کے ذریعے انہیں پاک کریں۔ تزکیہ یہ تطہیر کے معنی میں لغت میں بھی ہے اور قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ زکوٰۃ ہی مراد ہے جو سالانہ دی جاتی ہے، تو علم اصول کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ کسی امر کا حکم تعمیل اس وقت ہوتا ہے جب اس کی شرط پائی جائے۔ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جب وقت ہو۔ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ جب کسی کے پاس نصاب ہو۔ اب مرزا صاحب کا ایک اشکال رہ گیا، یہ کہ کیا حضرت عیسیٰ انجیلی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں یا قرآنی طریقے سے؟ تو ہمارا اس بارے میں جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم ہر شریعت میں دیا، اور ہر شریعت کے اندر اس زمانے کے لوگوں کے مطابق جو مقصود تھا اسے اللہ نے رکھا۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز کو ہم دیکھیں تو قرآن میں آتا ہے یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی، تو سجود اور رکوع والی نماز وہ پڑھتے تھے۔ چلیں ہم یہ کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے مریم کی نماز میں رکوع بھی تھا، سجود بھی تھا، یہی عیسیٰ کی نماز میں۔ اب آپ اتنا بتا دیں کہ انجیلی طریقہ نماز کیا ہے، پھر ہم آپ کو بتا دیں گے قرآنی طریقہ نماز جو ہے کتنا اس سے مختلف ہے۔ اللہ کے بندو عقل سے سوچو کہ یہ وہم جو مرزا صاحب کو ہوا، جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ آسان راستہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ نہ آسمان پہ گئے نہ زندہ ہیں، کہاں ہم جواب دیتے رہے لوگوں کو کہ وہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، کس طرح زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں خود قرآن کہہ رہا ہے یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی، اے مریم اپنے رب کے سامنے قیام کرو اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب پہلی امتوں کی نماز اور ہماری امت کی نماز میں یہاں سے تو کوئی فرق بظاہر ثابت نہیں ہوتا۔ اگر مرزا صاحب اپنے الہام سے کچھ ہمیں بتا دیں تو پھر ہم ان کو مزید اس پہ جواب دیں گے۔ ویسے اللہ کا ضابطہ یہ ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے ہر امت کے لیے جو احکام ان کے ہوتے ہیں ان میں ان کے زمانے اور لوگوں کے اعتبار سے فرق رکھا ہوا ہے۔
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ ایک ہی دین بنا دیتا، مگر اللہ کی حکمت ایسی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کوئی اشکال ہی نہیں کہ وہ کون سی نماز پڑھتے ہیں اور کس طرح زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے جوابات ہم نے دے دیے۔ رہے اصول دین تو تمام شریعتوں میں وہ ایک ہی ہیں، ان میں نسخ نہیں۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یہ عقائد میں سے ہے۔ اب مرزا صاحب 52 سال تک تو اس کو مانتے رہے، اور ان سے پہلے بھی رسول اللہ سے لے کے مرزا صاحب کے اس قول تک پوری امت اس کو مانتی رہی۔ اب مرزا صاحب کو پتہ نہیں کس نے الہام کیا کہ وہ فوت ہو چکے، یا یہ ان کے اشکالات تھے جن کی حقیقت کو ہم نے آپ سب کے سامنے بالکل کھلے طور پہ واضح طور پہ بیان کر دیا کہ مرزا صاحب کے دونوں وہم کوئی علمی وہم نہیں تھے، تحقیقی نہیں تھے، حقیقی نہیں تھے، حق پر مبنی نہیں تھے۔ یقیناً یہ وہم بھی اس شیطان کی طرف سے آیا جس نے انہیں یہ الہام کیا کہ اب عیسیٰ فوت ہو گئے۔ حالانکہ عقائد میں تبدیلی ہوتی ہے، نسخ نہیں ہوتا۔ جو چیزیں نظریاتی ہوتی ہیں، ماننے والی ہوتی ہیں، ان میں کبھی بھی پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک کبھی تبدیلی نہیں۔ تو اب مرزا صاحب کی مراد اس آیت سے پوری نہ ہو سکی، اور جو ان کے دو اشکال تھے ان کا ہم نے اچھی طرح سے علمی طور پہ رد کر دیا۔ اور اب آپ دیکھیں قرآن حکیم میں بھی ایک آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ قرآن حکیم میں نماز کا بھی ذکر ہے اور ایک اور مالی عبادت کا ذکر ہے، مگر وہ فرضی زکوٰۃ نہیں۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا اور اس کو ہم تقویہ اور طہارت پہ، جو کہ اس کا لغوی معنی ہے، تو مرزا صاحب کو میرا خیال میں کوئی اشکال نہیں رہنا چاہیے۔ پھر ہم نے قاموس کا بھی ذکر کیا، وَالزَّكَاةُ صَفْوَةُ الشَّيْءِ، زکوٰۃ سب سے کسی بھی چیز کی عمدہ شے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ آدمی زکا الرجل، آدمی صاحب زکوٰۃ ہوا کا معنی ہے صاحب صلاحیت ہوا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں بھی زکوٰۃ اس صدقہ مفروضہ کے علاوہ بھی استعمال ہوا ہے، اور باقی جو ہم نے امور ذکر کیے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو جو مرزا صاحب کی غلط بیانیوں کی وجہ سے اور ناکام مساعی کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی وفات کو تسلیم کرنے لگے، 30 آیتیں، اس 30 کے لفظ سے اللہ تعالیٰ ان کو فہم عطا فرمائے، اور مربی حضرات بھی ہماری ان گزارشوں پہ غور کریں اور خود بھی ہدایت کے راستے کو اختیار کریں، اور اپنے امت کے لیے بھی سبیل ہدا کو اختیار کریں۔ وآخر دعوانا